التوسی 4 بنیادی اوصاف یا فضائل کا ذکر کرتے ہیں جنہیں وہ ایک متوازن اور نیک شخصیت کی ستون کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم ہے اعتدال، یعنی میانہ روی۔ اب یہ صرف خرچ کرنے یا کھانے پینے میں میانہ روی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں توازن، خوشی میں حد سے نہ گزرنا، غم میں ہمت نہ ہارنا، بولنے میں بھی خاموشی میں بھی ایک توازن رکھنا، زندگی کے ہر پہلو میں ایک مناسب حد قائم رکھنا، انتہاؤں سے بچنا۔ یہ اعتدال ہی ہے جو شخصیت میں ٹھہراؤ لاتا ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا ستون؟ دوسرا ستون ہے شجاعت، یعنی ہمت اور بہادری۔ لیکن یہاں التوسی کی مراد صرف وہ جنگ والی بہادری نہیں ہے۔ اچھا، جی، وہ اس سے زیادہ زور دیتے ہیں اخلاقی جرت پر، حق بات کہنے کی ہمت، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ناانصافی دیکھ کر چپ نہ رہنا، اپنی غلطی مان لینا، مشکل حالات میں ڈٹے رہنا۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو انسان کو بزدلی سے بچاتی ہے، یہ کردار کو مضبوط بناتی ہے۔ اعتدال اور شجاعت، ان کے بعد تیسرا اہم وصف کیا ہے؟ تیسرا وصف ہے سخاوت، یعنی فیاضی، اور التوسی اس کی تعریف کو بہت وسیع کرتے ہیں۔ یہ صرف پیسہ دینا نہیں ہے، اپنا وقت کسی کی مدد میں لگانا، اپنا علم دوسروں کو سکھانا، اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہاں تک کہ کسی کو اچھا مشورہ دینا یا مسکرا کر مل لینا بھی سخاوت ہے۔ سخاوت دراصل انسان کو میں اور میرا سے نکال کر ہم اور دوسروں کے لیے جینا سکھاتی ہے، دل کو بڑا کرتی ہے۔ اور چوتھا بنیادی وصف؟ چوتھا اور آخری بنیادی ستون ہے عفت۔ اس کا عام مطلب تو پاک دامنی لیا جاتا ہے، لیکن التوسی کے ہاں اس کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ اچھا، یعنی کس طرح سے وسیع ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھنا، انہیں بے لگام نہ چھوڑنا۔ اس میں جنسی پاکیزگی تو ہے ہی، مگر ساتھ ہی زبان کو غلط باتوں سے بچانا، نظر کو غلط جگہ پڑنے سے روکنا، پیٹ کو حرام سے بچانا، یہ سب عفت میں آتا ہے۔ یہ اپنی خواہشات کو عقل اور اخلاقی اصولوں کے تابع رکھنے کا نام ہے۔ تو گویا اعتدال، شجاعت، سخاوت اور عفت، یہ وہ 4 ستون ہیں جن پر التوسی کے مطابق ایک اچھی شخصیت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ آپس میں جڑے ہوئے بھی لگ رہے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، یہ کوئی الگ الگ خانے نہیں ہیں، ان میں گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر اعتدال نہ ہو تو شجاعت ظلم بن سکتی ہے اور سخاوت فضول خرچی۔ اسی طرح عفت کے بغیر انسان کی توانائی غلط راستوں پر لگ سکتی ہے۔ شجاعت ہی تو انسان کو سخاوت پر آمادہ کرتی ہے جب نفس بخل کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ چاروں مل کر ہی ایک متوازن اور خوبصورت کردار بناتے ہیں۔ جس طرح یہ فضائل کردار کو بناتے ہیں تو لازماً کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو کردار کو بگاڑتی ہیں۔ التوسی ان منفی قوتوں یا بری عادتوں جنہیں وہ رذائل کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ کن چیزوں سے بچنے کی وہ خاص تاکید کرتے ہیں؟ جی بالکل، فضائل کے مقابلے میں التوسی رذائل کی بھی نشاندہی کرتے ہیں اور ان سے بچنے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ انہیں اخلاقی بیماریاں کہتے ہیں جو روح کو کھا جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وہ غضب یعنی بے قابو غصے کو رکھتے ہیں۔ غصہ تو ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے خود غصہ کرنے والے کو ہی جلاتی ہے۔ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے اور انسان وہ کچھ کہہ جاتا ہے یا کر گزرتا ہے جس پر بعد میں صرف پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ اور غصے پر قابو پانے کا کوئی عملی طریقہ بھی التوسی نے بتایا ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت ہی عام مسئلہ ہے، ہر ایک کو پیش آتا ہے۔ یقیناً التوسی صرف مسئلہ نہیں بتاتے، حل بھی دیتے ہیں۔ غصے کے علاج کے لیے وہ ایک بہت ہی عملی ترکیب بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شدید غصہ آئے نا تو پہلا کام کریں کہ فوری رد عمل دینے سے خود کو روک لیں۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، گہرے سانس لیں، ممکن ہو تو جگہ بدل لیں۔ یہ جو مختصر سا وقفہ ہے نا، یہ عقل کو بیچ میں آنے کا موقع دیتا ہے۔ نفس کی جو فوری جذباتی خواہش ہوتی ہے نا غصہ نکالنے کی، یہ اس پر ایک طرح کا بریک ہے۔ اس وقفے میں انسان صورتحال کو زیادہ ٹھنڈے دماغ سے دیکھ سکتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھائی کیا کہنا یا کرنا مناسب ہے یا خاموشی بہتر ہے۔ یہ دراصل عقل کو نفس پر غالب لانے کی ایک عملی مشق ہے۔ یہ تو واقعی بہت کارآمد ٹپ ہے۔ اچھا، غصے کے علاوہ اور کون سے بڑے رذائل ہیں جن سے التوسی خبردار کرتے ہیں؟ غصے کے بعد وہ حسد کا ذکر کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی نعمتیں، خوبیاں یا کامیابیاں دیکھ کر دل میں جلن محسوس کرنا اور یہ چاہنا کہ کاش یہ ان سے چھن جائیں۔ حسد تو ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کی اپنی نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے اور اس کے دل کو کالا کر دیتی ہے۔ حاسد انسان کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ اور تیسرا بڑا رذیلہ؟ تیسرا بڑا رذیلہ ہے بخل، یعنی کنجوسی۔ اور یہ بھی صرف پیسے کی کنجوسی نہیں ہے، علم چھپانا، کسی کی مدد نہ کرنا جب آپ کر سکتے ہوں، اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال نہ کرنا، یہ سب بخل کی ہی شکلیں ہیں۔ بخیل انسان نہ صرف دوسروں کو محروم رکھتا ہے بلکہ اپنی ذات کو بھی بڑھنے سے روکتا ہے۔ بخل کے علاج کے لیے بھی کیا کوئی ایسا ہی عملی نکتہ ہے جیسے غصے کے لیے تھا؟ جی ہاں، التوسی بخل کے علاج کے لیے بھی ایک نفسیاتی حکمت عملی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی دل میں بخل کا احساس اٹھے، یعنی مال خرچ کرتے ہوئے یا کسی کی مدد کرتے ہوئے دل تنگ ہو، تو فوراً اس خواہش کے الٹ کام کریں، یعنی اسی وقت اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچ کریں، کسی ضرورت مند کو دیں یا کسی کی مدد کر دیں۔ یہ عمل نفس کی کنجوسی کی گرفت کو کمزور کرتا ہے۔ بار بار ایسا کرنے سے نفس کو دینے کی عادت پڑتی ہے اور بخل کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ گویا نفس کو اس کی مرضی کے خلاف تربیت دینا ہے۔ بہت خوب، یعنی برائی کا مقابلہ اس کے الٹ عمل سے کرنا، زبردست۔ چوتھا بڑا رذیلہ کون سا ہے؟ چوتھا بنیادی رذیلہ ہے حرص، یعنی لالچ، وہ نہ ختم ہونے والی خواہش، بس اور مل جائے اور مل جائے۔ حرص انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ جائز ناجائز نہیں دیکھتا، اس کے پاس کتنا ہی کیوں نہ آ جائے اس کی آنکھ نہیں بھرتی، دل کو کبھی اطمینان نہیں ملتا۔ حرص انسان کو ذلیل بھی کرواتی ہے اور اکثر تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ التوسی بہت سختی سے کہتے ہیں کہ ان 4 بنیادی رذائل غضب، حسد، بخل اور حرص، ان سے پاک ہوئے بغیر فضائل کو اپنانا اور ان پر قائم رہنا ممکن ہی نہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے گندی زمین پر اچھی فصل اگانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کن چیزوں کو اپنانا ہے اور کن سے بچنا ہے، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ خاص طور پر جب بری عادتیں پکی ہو چکی ہوں یا نفس قابو میں نہ آتا ہو۔ التوسی اصلاح کا کیا راستہ بتاتے ہیں؟
पहला कदम क्या है इस रास्ते पर? इस्लाह के रास्ते का पहला और सबसे बुनियादी कदम अलतूसी के नज़दीक है खुद शनासी, यानी अपने आप को जानना। जब तक इंसान को अपनी बीमारी का पता ही ना हो, वो इलाज कैसे करेगा? इस खुद शनासी के लिए वो मुहासबा नफ्स यानी रोजाना अपना जायजा लेने की तलकीन करते हैं। दिन के आखिर में या जब भी फारिग वक्त मिले, इंसान तन्हाई में बैठे और सोचे, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कहाँ मैंने गुस्से में बात की, कहाँ मैंने बुखल किया, किस पर मुझे हसद आया, किस फैसले में मेरी नीयत ठीक नहीं थी, कल मैं इन गलतियों से कैसे बच सकता हूँ। ये रोजाना का एहतिसाब एक आईने की तरह है जो हमें हमारी असल शक्ल दिखाता है। ये रोजाना का एहतिसाब, ये तो वाकई बड़ा हिम्मत का काम लगता है। मतलब अपनी खामियां रोज रोज देखना आसान तो नहीं होता। और क्या आदतें वाकई बदल सकती हैं, खासतौर पर वो जो बहुत पुरानी हो? अलतूसी इस हकीकत को मानते हैं कि जो आदतें जड़ पकड़ चुकी हों वो एक दिन में नहीं बदलते। वो कोई जादू की छड़ी नहीं देते, लेकिन वो मायूसी का दरवाजा भी बंद नहीं करते। वो उम्मीद और हिकमत का रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तब्दीली बितदरीज आती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता। अहम चीज है मुस्तकिल मिजाजी। रोजाना किए गए छोटे छोटे मुस्बत काम मिलकर वक्त के साथ एक बड़ी तब्दीली लाते हैं। जैसे रोजाना एक छोटी सी नेकी करने का इरादा करना, किसी एक शख्स को माफ कर देना, किसी एक बुरी आदत मसलन गीबत को सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ने की कोशिश करना। ये छोटे कदम अगर मुस्तकिल मिजाजी से उठाए जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता नफ्स उनका आदी हो जाता है और बुरी आदत की जगह अच्छी आदत ले लेती है। ये वही बात है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है।